وہ کیا نام ہے، یعنی کہ ہم تو وکیل نہیں بن سکتے کیونکہ ہم نے LLB نہیں کیا، ہم تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے کیونکہ ہم نے MBBS نہیں کیا، کیونکہ ان کا کرائٹیریا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر اس کا مطلب ہے جرنلسٹ بن سکتا ہے مائک اٹھائے تو، ایک وکیل جو ہے وہ جرنلسٹ بن سکتا ہے مائک اٹھائے تو، پھر جرنلسٹ تو ہر کوئی بن سکتا ہے ہیں کہ اگر آپ ایک 5 لاکھ سبسکرائبر والے کو انٹرویو دے رہے ہیں تو ایک 500 سبسکرائبر والے آپ اس کو بھی انٹرویو دیں. مین بات تو یہ ہے نا، یا تو پھر آپ یعنی کہ اپنے فیم کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے نظریے کو نہیں پھیلانا چاہتے، آپ اپنے فیم کو پھیلانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ نظریاتی انسان نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان کلب عباس. تو آپ دیکھ رہے ہیں سٹار پوائنٹ ٹی وی. تو آج ہم ایک ایسے نوجوان جرنلسٹ کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ YMA کا پریزیڈنٹ حارث کھوکھر موجود ہے. تو ان سے آج ہم انٹرویو کریں گے اور جانیں گے دلچسپ سوالات ان کی فیلڈ کے ریلیٹڈ، اور گفتگو کرتے ہیں حارث بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حارث بھائی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، سب سے حارث بھائی پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس چیز کا کیسے آپ کو شوق لگا کہ آپ نے یہ جو فیلڈ تھی اس کو چنا؟ دیکھیں، یہ خدمت کرنے والی فیلڈ ہے، یہ خدمت خلق والی فیلڈ ہے کہ میں پاکستان میں رہتا تھا، پاکستان میں ظلم و ستم تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس ظلم و ستم کو جو ہے وہ میں اداروں تک پہنچاؤں. کرپشن تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کرپشن کو میں جو ہے وہ اداروں تک پہنچاؤں اور حکومت تک پہنچاؤں کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں، یہ جو سوراخ ہے، ایک گلاس میں سوراخ کر دو اور اس میں پانی ڈالتے جاؤ تو وہ گلاس کبھی بھی نہیں بھرے گا، کیونکہ وہ ان سوراخوں سے وہ پانی نکلتا جائے گا. تو پاکستان میں بھی ایسے کچھ سوراخ ہیں کہ اگر صحافی موجود نہ ہو، وہ خبر نہ لگائے، تو پھر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے جو کرپٹڈ لوگ ہیں، وہ کرپشن کرنے سے باز نہ آئیں اور پاکستان جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور پاکستان کی جو ترقی ہے، جو سربلندی ہے، وہ رک جائے گی. تو ہم نے تو پاکستان کی ترقی اور سربلندی میں کردار ادا کرتے ہیں جتنے بھی صحافی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے کوئی قلم کی طاقت سے لکھتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ جی یہاں پہ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کرپشن کی جا رہی ہے. تو پھر وہ حکام بالا تک جب بات جاتی ہے تو پھر اس پر ایکشن لیا جاتا ہے اور وہ کریڈٹ جاتا ہے صحافی کو. پیشن تھا اس میں کہ میں جرنلسٹ بنوں، اور پیشن صرف یہ تھا کہ جرنلسٹ بن کر میں عوام کی خدمت کروں سب سے، کیونکہ کچھ جرنلسٹ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. آپ نے وہ رستہ اختیار نہیں کرنا، یعنی کہ کرپشن تو پھر ہر جگہ پہ آ جاتی ہے نا، پولیس میں کرپشن، اداروں میں کرپشن، صحافت میں کرپشن. لیکن آپ نے اگر صاف شفاف کام کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، جیسے مجھے نوازا. میں نے تو باقاعدہ ڈگری کی میس کمیونیکیشن کی، تو جب میس کمیونیکیشن کی ڈگری کی تو جب ایک MBBS کرتا ہے کوئی انسان تو پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، ظاہری سی بات ہے، انجینئر تو نہیں بنے گا. جب کوئی LLB کرتا ہے یا LLM کرتا ہے تو وہ وکالت کرے گا، ظاہری سی بات ہے، وہ جج کے سامنے جو ہے وہ روسٹرم پہ کھڑا ہو کے دلائل پیش کرے گا، کیس لڑے گا. تو ہم نے جو ہے وہ میس کام کیا تو پھر ہم صحافت کر رہے ہیں، پاکستان کا کیس لڑ رہے ہیں، عوام کا کیس لڑ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کو دکھاتے ہیں. حالانکہ اس میں بڑی تھریٹس ہوتی ہیں، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ظلم کے بارے میں ہم نے اور زیادتی کے بارے میں بولنا ہوتا ہے، وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، اور ان کے یعنی کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ جی آپ کو مروا دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن ڈرنا نہیں ہے. دیکھیں، موت کا وقت ایک تعین ہے، اور یہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں بھی اگر کچھ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ شہادت ہے. کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی ایج میں ایک اتنا بڑا اپنا نام پیدا کیا. آپ YMA کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے ایسے ایسے کچھ کارنامے سر انجام دیے، جیسے کہ پچھلے دنوں میں عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. اور پچھلے دنوں میں ایک اور وقوع ہوا کہ فلسطین میں آواز اٹھائی آپ نے. پاکستان میں اپنے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ نے روڈوں پہ گئے اور ایک ریلی نکالی. تو آپ سب سے پہلے ہمیں یہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتائیے گا کہ آپ ایز اے پریزیڈنٹ اپنے ایک تنظیم بنائی ہے YM کے نام سے، اس کی بنیاد آپ نے کس مقصد پہ رکھی تھی، اور کیسے آپ نے ایک تنظیم بنائی، کتنی مشکلات آئی اس کو بنانے میں؟ دیکھیں، جب آپ کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور عزم پکا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. بات یہ ہے کہ حوصلہ بلند تھا، نیت صاف تھی. سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کسی بھی کام میں نیت کی. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر آپ کی ترقی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ جتنا مرضی پیسہ لگا لو، جو مرضی کر لو، آپ فیل ہو جاتے ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ تنظیم بنانے کا مقصد تھا کہ جرنلسٹ
جو کمیونٹی ہے نا, جو صحافی کمیونٹی ہے, اس کو جوڑا جائے کہ کسی پر بھی ظلم ہو صحافی پر تو وہ اس بات کو بھول کر کہ میں نون لیگ کے بارے میں لکھتا ہوں, میرا نون لیگ کی طرف جھکاؤ ہے, یا میرا پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے, یا پھر میرا جو ہے وہ کاف لیگ کی طرف جھکاؤ ہے, یا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہے, اس بات کو بھول جائے. بس وہ یہ دیکھے کہ صحافی پر ظلم ہوا ہے, میری کمیونٹی پہ ظلم ہوا ہے, وہ اس چیز کو بھول جاؤ. کیونکہ وہ جو صحافی لوگ ہیں نا, وہ اس چیز میں بٹ جاتے تھے اور پھر وہ ایک آواز نہیں بنتے تھے. اس کی وجہ یہی تھا کہ کچھ نون لیگ کچھ صحافیوں کا نون لیگ کی طرف جھکاؤ, کسی کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ, تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کے بارے میں لکھتا تھا پکڑا گیا, نون لیگ کے بارے میں جو لکھتے تھے وہ کہتے تھے اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ وکلا کمیونٹی ہے, وہ اندر جاتے ہیں جج کے سامنے کورٹ روم میں, دلائل پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف روسٹرم پہ کھڑے ہو کر, لیکن جب باہر آتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ جفی ڈال کے ایک ہوتے ہیں. وہاں پہ کالے کوٹ کے تقدس کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ کالے کوٹ کی عزت کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ پھر ایک ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ان کی کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے. آپ ان کی کمیونٹی کو اگر کچھ کہیں گے تو وہ آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن صحافیوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی صحافی اٹھایا جاتا تھا یا اس پر ظلم کیا جاتا تھا تو باقی صحافی خوش ہوتے تھے. اس فیلڈ میں کیوں ٹانگیں کھینچتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی, کیوں بغض کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کے بغض کو دور کیا, ان کے یعنی کہ ان کو کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے. عزت ذلت دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے. اگر آپ کسی کو سپورٹ کریں گے, پروموٹ کریں گے تو اللہ آپ کو جلدی سرخرو کر دے گا. لیکن اگر آپ کسی سے بغض اور حسد کریں گے تو ساری زندگی آپ وہ منزل نہیں حاصل کر سکیں گے جو منزل آپ نے سوچی ہوئی ہے. اچھا حارث بھی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ بطور پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ہمارے کچھ نوجوان کام سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹنگ میں انہیں کافی مشکلات آتی ہیں. آپ کی لائف میں آپ کو کون کون سی ایسی مشکلات تھی؟ کیا کبھی آپ کو لگا تھا کہ اس کام کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ سم ٹائم انسان تھک جاتا ہے, اکتا جاتا ہے, اور اتنی زیادہ کرائٹیسزم آ جاتی ہے انسان کی لائف میں, کوئی بھی فیلڈ ہے. تو آپ کو اس فیلڈ میں کون سی ایسی ایشوز آئے جن کو آپ نے فیس کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کی انرجی لیول اور کانفیڈنس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ تھکیں نہ کبھی. اگر تو آپ ہمت ہار جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں تو پھر آپ اس کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالیں. کیونکہ دیکھیں 90% لوگ جو ہیں نا وہ تھک ہار کے وہ کام چھوڑ جاتے ہیں اس وقت پہ جب کہ ان کی منزل قریب ہوتی ہے. یعنی کہ 99 سیڑھیاں آپ نے چڑھ لی ہوتی ہیں, ایک سیڑھی رہ جاتی ہے اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ہو گیا, اب میں واپس جا رہا ہوں. پھر آپ 99 سیڑھیاں پیچھے آ جاتے ہیں. اب وہ ایک سیڑھی جو ہے رہ گئی ہوتی ہے, کیونکہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. ہارڈ ورک آلویز پیز یو آف. ہارڈ ورک آپ کو جو ہے وہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. بڑے لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم جب فون کرتے ہیں تو ہمارے سبسکرائبر کم ہوتے ہیں, اگلا بندہ انٹرویو دینے سے انکار کر دیتا ہے. تو دیکھیں یہ بات مجھے تو نہیں پسند آئی, نہ اچھی لگی کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے. وہ اس طرح اگر کریں, ایک 500 سبسکرائبر والے آپ اس کو بھی انٹرویو دیں. مین بات تو یہ ہے نا, یا تو پھر آپ یعنی کہ اپنے فیم کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے نظریے کو نہیں پھیلانا چاہتے, آپ اپنے فیم کو پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ نظریاتی انسان نہیں ہیں, آپ یعنی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, بلف کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک سیاست دان ہے, اگر وہ اپنا نظریہ لوگوں میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ جی میرا یہ ایجنڈا ہے, میرا یہ منشور ہے, یہ لوگوں تک پھیلے, اور پھر وہ بڑے پلیٹ فارم سے پھیلے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھار چھوٹے پلیٹ فارم سے بھی ویڈیو زیادہ وائرل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ یعنی کہ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے. اور میرے خیال سے جو 5 لاکھ سبسکرائبر والا ہے یا 1 ملین سبسکرائبر والا ہے, وہ کیا ڈائریکٹ 1 ملین سبسکرائبر اس کے ہو گئے تھے؟ وہ ایک سبسکرائبر سے ہی بنا ہے نا, وہ بھی زیرو سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, ہر بندہ زیرو سے ہی ہیرو بنتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا حارث بھی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں, اور ہمیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماس کمیونیکیشن نہیں کر سکتے لیکن انہیں جرنلسٹ یا میڈیا پرسن بننے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. ان کے لیے وہ کیسے اس پہ قدم اٹھا سکتے ہیں اور سٹیپ لے سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جنہوں نے نہیں کیا ہوا میس کمیونیکیشن, میرے خیال سے تو پاکستان میں قانون یہ پاس ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ایک MBBS ڈگری ہے ڈاکٹر کی, وہ UHS دیتا ہے, یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. ٹھیک ہے, وہ ڈگری ہوگی تو سرجن جو ہے آپریشن کر سکے گا. اب دل کا آپریشن کرنا ہے تو وہ MBBS ڈاکٹر نہیں کر سکتا. MBBS کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کرے گا, وہ کارڈیولوجسٹ بنے گا, ہارٹ اسپیشلسٹ بنے گا, پھر وہ ہارٹ سرجری کرے گا. نیورولوجسٹ وہ دماغ کی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرے گا MBBS کے بعد. ENT ایئر نوز تھروٹ کی کرے گا.
ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے آرتھوپیڈک ہڈیوں کی کرے گا، اسی طرح جو ہے وہ کیا نام ہے گائناکالوجسٹ جو عورتوں کی ہوتی ہے وہ ایم بی بی ایس کے بعد 4 سال کا ایف سی پی ایس اسپیشلائزیشن گائناکالوجی میں کرتی ہے، پھر اسی طرح ریڈیولوجسٹ جو ہے وہ کڈنی کا کرے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح ڈینٹسٹ آپ کے دانتوں کا کرے گا، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، تو یہ ان کے پاس ایک لائسنس ہے۔ ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ کیس لڑ سکتے ہیں، ایل ایل ایم کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کیس لڑ سکتے ہیں، آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے لاہور بار کی طرف سے یا پنجاب بار کی طرف سے کہ آپ اہل ہو گئے ہیں کیس لڑنے کے اور جج کے سامنے پیش ہونے کے، یہ لائسنس ہے۔ تو صحافی کے لیے بھی ایک ایسا لائسنس ہونا چاہیے کہ جیسے اس نے ڈگری کر لی، اگر کچھ لوگوں نے ڈگری نہیں کی تو ان کو پھر کچھ ورک شاپ کروائی جائیں، کچھ ڈپلوما کروایا جائے، لیکن رکھا ضرور جائے، کرائیٹیریا ضرور سیٹ کیا جائے، ورنہ تو ہر بندہ مائک اٹھائے گا اور آ جائے گا، بالکل اس طرح تو جرنلزم جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جو ہے وہ کیا نام ہے، جیسے بڑے نام ہیں الجزیرہ، سی این این، بی بی سی، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا تو پورا ایک کرائیٹیریا ہے، پوری وہ دیکھتے ہیں، ڈگری دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، اس طرح تو پھر جو ہے بھی نہیں کیا، ہم تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے کیونکہ ہم نے ایم بی بی ایس نہیں کیا، کیونکہ ان کا کرائیٹیریا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر اس کا مطلب ہے جرنلسٹ بن سکتا ہے مائک اٹھائے تو، ایک وکیل جو ہے وہ جرنلسٹ بن سکتا ہے مائک اٹھائے تو، پھر جرنلسٹ تو ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن اس کو روکنا ہوگا اور اس کو دیکھنا ہوگا، اگر یہ نہیں روکیں گے تو پھر گھٹیا قسم کا جرنلزم شروع ہو جائے گا، یعنی کہ کوالٹی کوالٹی نہیں رہے گی، کوانٹٹی شروع ہو بڑھ جائے گی۔ جائے گی۔ ہاں اچھا حارث بھی، جو آنے والے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ایک سینئر جرنلسٹ اور ایک نامور اس فیلڈ میں اپنا نام پیدا کیے، اتنی چھوٹی سی ایج میں اتنے بڑے بڑے کام کیے اپنے اس فیلڈ میں، اور آپ آنے والے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے، کیا پیغام ڈلیور کرنا چاہیں گے؟ آنے والے نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو جرنلزم کرنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں، میس کمیونیکیشن کریں، میس کمیونیکیشن کرنے کے بعد آپ کے لیے اور بڑے مواقع ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ لندن سے یا آپ آسٹریلیا سے اس میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بی بی سی، سی این این، اس طرح کے ادارے جوائن کر سکتے ہیں اور تجزیہ کر سکتے ہیں حامد میر کامران خان کی طرح، سیلری آپ کی 30-40 لاکھ ہوگی۔ تو بات یہ کہ جب اسٹڈی کر کے آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مواقع کھل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسٹڈی کر کے نہیں آتے تو پھر آپ سے اگر کسی کی تکرار ہو جاتی ہے کسی پڑھے لکھے بندے سے تو وہ آپ کو ہرا دے گا دلائل میں، پھر آپ کی جرنلزم کہاں، وہ پڑی سائڈ پہ پڑی ہوگی جرنلزم۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ حارث بھائی تھے جو کہ اپنی باتیں ہمیں بتا رہے تھے، اور اگر امید کرتا ہوں کہ آج کا جو انٹرویو تھا، جتنے بھی ہمارے آنے والے اس فیلڈ میں یا کہ جو آج کل ورک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ، اور ان کے لیے یہ بہت دلچسپ اور ایک حقائق دلچسپ اور ایک حقیقت انٹرویو تھا، جس میں حارث بھائی نے بتایا کہ انہوں نے کتنی اسٹرگل کی اور کیسے اس میں پراپر ایک انسان کام کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اگر آپ کو آج کا ہمارا انٹرویو پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے میزبان کو کلب عباس کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام اور انٹرویو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔